تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ لائق صد احترام علماء کرام، میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالی ہمیں آپ کو سارے عالم کے اہل سنت کو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں سے شاد کام فرمائے۔ میلاد کا مہینہ ہے اور سارے عالم میں اللہ کے اس کرم کا جلوہ لوگ کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا تھا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ اے محبوب، ہر آنے والا لمحہ آپ کا پچھلے لمحوں سے، گزرے ہوئے لمحوں سے اچھا آ رہا ہے، بہتر ہے۔ آج سے 50 سال پہلے، 30 سال پہلے، 20 سال پہلے نبی کے ذکر کے وہ چرچے نہ تھے جو آج ہیں، اور انشاءاللہ قیامت کی صبح تک ہر آن نبی کا ذکر خیر بڑھتا چلا جائے۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ اے محبوب، ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ یقیناً ہر آنے والے دن اللہ کے نبی کی شانیں اور زیادہ لوگوں کے سامنے آتی جا رہی ہے۔ لاکھ نبی کی عظمتوں کا انکار کرنے والے انکار کرتے رہیں گے، لیکن جیسے ایک اندھا بھری دوپہر میں سورج کا انکار کر دے تو اس کے انکار سے سورج کی حقیقت اور عظمت کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا، ایسے ہی نبی کریم کی عظمتوں کا انکار کرنے والے مرتے رہے، مریں گے، مر جائیں گے، مٹ جائیں گے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر خیر کا چرچا نہ کبھی مٹا ہے نہ کبھی مٹے گا۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی آج کی یہ مبارک محفل، جس میں آپ نے ذکر حداد بھی سنا، نعت پاک کی محفل بھی ہوئی، اور ہمارے عزیز مکرم حافظ و قاری سرفراز صاحب قبلہ کی فرمائش، ان کی خواہش، ان کے حکم پر تھوڑی دیر کے لیے یہ فقیر بھی آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر خیر کے لیے حاضر ہوا اور قرآن کی وہ مشہور آیت تلاوت کی جس میں اللہ نے یہ ارشاد فرمایا تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ۔ یہ نبی ہیں جن میں ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ اللہ کا اعلان ہے، یعنی منصب نبوت کے اعتبار سے تو سب برابر ہیں، نبی سب ہیں، نبوت کے اعتبار سے سب برابر ہیں۔ لا نفرق بین احد من رسلہ، یہ اللہ کا اعلان۔ ہم نے رسولوں میں سب کو یکساں بنایا۔ یکساں بنانے کا مطلب یہ ہوا کہ نفس نبوت میں سب یکساں، لیکن خصوصیات، رب کی عنایات، رحمتوں اور برکتوں کی وجہ سے اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت بخشی۔ انسان ہم سب ہیں، جو ایمان لایا وہ کافروں سے ممتاز ہو گیا، جو کسی نے قرآن حفظ کیا تو وہ حافظ صاحب ہو گیا، قرأت کی تو درجہ ایک بڑھا قاری ہو گیا، عالم ربانی بنا الحمدللہ اس کا درجہ اور بڑھ گیا، اللہ نے حج و زیارت کی توفیق عطا فرمائی، درجہ اور بڑھ گیا۔ نفس اسلام میں تو مومن سب برابر، لیکن درجات اللہ کی عنایات کی عطا پر اللہ تعالیٰ درجے بلند کرتا ہے بلا تشبیہ و تمثیل۔
ہر نبی نفس نبوت میں سب برابر، لیکن بعض کو بعض پر اللہ نے اپنے کرم سے فضیلت بخشی۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منہم من کلم اللہ، اور ان میں وہ بھی ہیں جن سے اللہ نے کلام فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تو عرف پاک اور خصوصی لقب ہی ہے موسیٰ کلیم اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے کلام فرمانے والے، اور خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کلیم اللہ اس اعتبار سے کہ اللہ نے جانے کتنے بار اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شرف ہم کلامی بخشا۔ یہاں تک کہ معراج کی شب اللہ نے اپنے محبوب کو ایسا شرف ہم کلامی بخشا جس میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تنہا ممتاز۔ منہم من کلم اللہ، اور اس میں بعض وہ ہیں جن سے اللہ نے کلام فرمایا۔ ورفع بعضهم درجات، اور ان میں وہ بھی ہیں جنہیں ہم نے درجوں بلند کیا۔ یا اللہ نے نام نہیں ذکر کیا، لیکن درجوں جسے بلند کیا وہ ذات ہے محبوب پروردگار احمد مختار سید ابرار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی۔ اسی کو بریلی کے تاجدار امام احمد رضا نے عرض کیا کہ سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی۔ اور انبیاء سے کروں عرض، کیوں مالکو؟ انبیاء سے کروں عرض، کیوں مالکو؟ کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی؟ اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اور غم زدوں کو رضا مژدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ انہی نبی پاک صاحب لولاک کی بارگاہ میں تھوڑی دیر خراج عقیدت پیش کرنا۔ ایک اہل محبت نے نبی کی بارگاہ میں یہ عرض کیا تھا کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مسیحا نفسی، ان کی سانس سانس میں شفائی اثرات، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دست اقدس کا معجزہ، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچیں خوباں ہمہ دارن۔ یہ سب کے لیے تو ہے بڑی خوبی کی بات، آنچیں خوباں ہمہ دارن تو تنہا داری۔ ہر نبی کو اللہ نے کچھ معجزات عطا فرمائے، جب باری آئی اپنے محبوب کی تو سارے نبیوں کے معجزات کو جمع کر کے اپنے محبوب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دیا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اسی لیے کہتے ہیں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے۔ پھر بہت دور تک حضرت نے فرمایا یہ کہوں تجھے، یہ کہوں تجھے، یہ کہوں تجھے یا رسول اللہ، یہ کہوں تجھے، یہ کہوں تجھے، لیکن آخر میں کہتے ہیں حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں۔ سب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزات بے حد و بے شمار، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک منہ مبارک معجزہ، نہ منہ مبارکہ کو گن سکو نہ سرکار کے معجزات کو گن سکو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سے ایک سانس سے پاک معجزہ،
نہ ان کی سانسیں کوئی گن سکے، نہ ان کے معجزات کوئی گن سکے۔ قرآن کی ایک ایک آیت نبی کا معجزہ، بلکہ ہر حرف قرآن کا نبی کا معجزہ ہے۔ تو اللہ کا کلام اور اللہ کی قدرت، لیکن اللہ کی شان کہ اس نے پورے قرآن میں اپنے محبوب کی مدح و ثنا بیان کی ہے۔ نبی کریم کے اتنے معجزات، کسی نبی کو ایک، کسی کو دو، کسی کو تین، کسی کو پانچ، کسی کو سات، کسی کو 9 معجزات۔ قرآن میں سب سے زیادہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا ذکر ہے، ان کی تعداد ہے 9۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارہاسات کی بھی کوئی حد نہیں، کوئی گنتی اور شمار نہیں، اور معجزات کی تو کوئی گنتی اور شمار ہو ہی نہ پائی۔ انہی معجزات میں ایک معجزہ ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت خاص معجزہ، اسے کہتے ہیں رجعت شمس، سورج کو پلٹانا، سورج کا پلٹنا اور پلٹانا۔ رجعت شمس، ڈوبے ہوئے سورج کو دوبارہ طلوع کرانا، یہ ایک معجزہ ہے۔ ابھی میں نے کہا کہ اللہ نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ دیا، اور جتنے معجزات جن جن انبیاء کو دیے بدرجہ اتم احسن اس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عطا فرمایا۔ تو سورج کے پلٹانے کا معجزہ ہم نے انبیاء بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قریبی ساتھی حضرت یوشع بن نون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقدس حیات میں پڑھا۔ حضرت یوشع بن نون قوم جبارین سے جہاد کر رہے تھے۔ قوم جبارین، کافر و مشرک، یہاں سے بنی اسرائیل جن کے آقا حضرت سیدی یوشع بن نون علیہ السلام، جنگ ہو رہی تھی۔ جنگ بالکل اختتام کے قریب پہنچی، شام ہو رہی تھی، دن تھا جمعہ کا، اور جنگ فیصلہ کن موڑ پر آ گئی۔ لیکن شریعت موسوی میں، جس پر حضرت یوشع بن نون بھی عمل کر رہے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں سنیچر کے دن یوم سبت کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ اس دن بہت سارے کام یہودی نہیں کرتے، ان کے نبی نے ان کی شریعت میں منع فرمایا تھا۔ آج کے اسرائیلی، آج کے یہودی، یہ بھی سنیچر کے دن بہت سارے کام نہیں کرتے۔ تقریباً 500-550 چیزوں کی ایک فہرست ہے جو یہودی اس دن نہیں کرتے۔ خیر، اب تو وہ دین منسوخ ہوا، وہ شریعت منسوخ ہوئی، اب تو شریعت حقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ لیکن حضرت یوشع بن نون کے زمانے میں تو وہ نافذ العمل تھی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ جمعہ کا دن ہے، غروب آفتاب کا وقت، اب سورج ڈوبنے والا ہے، جنگ فیصلہ کن موڑ پر ہے، اور حضرت یوشع بن نون نے دیکھا کہ ایسے وقت میں اگر اس وقت سورج ڈوب گیا اور سورج کے ڈوب جانے سے سنیچر کا دن آ گیا تو ہم جنگ نہ کر پائیں گے، ہمیں رکنا پڑے گا۔ نتیجہ یہ کہ جیتی ہوئی بازی التوا میں پڑ جائے گی۔ حضرت یوشع بن نون نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے اللہ، یوم سبت کا احترام ہم کرتے ہیں، اگر آج سورج ڈوب گیا، سنیچر شروع ہو گیا، ہم جنگ نہ لڑ پائیں گے، جنگ لڑنے کی ممانعت ہے، تو تیرے مخلص بندوں، مومن بندوں کو تکلیف ہوگی، اے اللہ سورج کو ڈوبنے سے روک دے۔ دعا کی، سورج رک گیا، یا ایک روایت کے مطابق ڈوبا ہوا سورج واپس آ گیا۔ 1 گھڑی دن تک، تقریباً گھنٹہ سوا گھنٹہ سورج واپس آیا۔ جب سورج واپس آیا، سورج رک گیا، پھر جنگ جاری رہی،
الحمدللہ غروب آفتاب سے پہلے پہلے اللہ نے بنی اسرائیل کو فتح نصیب فرما دی۔ یہ معجزہ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کے دور میں ظاہر ہو چکا، اور فقیر نے یہ عرض کیا کہ ہر نبی کو دیا گیا معجزہ اللہ نے اپنے محبوب کو بھی عطا فرمایا، اب اس کا اظہار جس صورت میں بھی ہوا ہو تو اس معجزے کو بھی اللہ نے اپنے محبوب دانائے غیوب سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صورت میں عطا فرمایا کہ غزوہ خیبر سے واپسی کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک منزل صحبہ میں قیام فرمایا۔ منزل صحبہ میں قیام کے وقت حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت مولائے کائنات شیر خدا مشکل کشا حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو کسی کام کے تحت کسی جگہ بھیجا۔ وہ کسی کام کے لیے گئے، وقت ہوا، کچھ وقت بیتا، عصر کا وقت آیا، آقا علیہ السلام نے اپنے صحابہ کے ساتھ نماز عصر باجماعت ادا فرمائی۔ نماز کے فوراً بعد حکمت خداوندی، مصلحت خداوندی، مشیت ایزدی، اللہ کی قدرت کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم حاضر بارگاہ ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی میں کچھ دیر آرام کرنا چاہتا ہوں، تم یہاں بیٹھو، تمہارے زانوں پر سر رکھ کر میں آرام کروں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نبی پاک کا حکم پاتے ہی چار زانو بیٹھ گئے اور اپنے زانوں پر یا اپنے گود میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اقدس کو رکھا۔ آقا علیہ السلام نے چشمان نبوت بند فرمائے۔ میرے دوستو اس منظر کو ذرا چشم تصور سے تو دیکھو، سوچو، زانوے مولائے کائنات علی مرتضیٰ کی گود ہے اور سید المرسلین کا سر اقدس ہے، اور اتنے قریب سے جس وقت مولائے کائنات اپنے آقا و مولا کے چہرے اقدس کی زیارت کر رہے ہوں گے، ان کی دلی کیفیات کیا ہوں، ان کے نصیبے کی سربلندی دیکھ رہے ہیں، اور رفتہ رفتہ سورج اپنی منزل مقصود کی طرف رواں دوا، یہاں تک کہ سورج ڈوب گیا۔ میں عرض کر چکا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نماز عصر کے وقت کہیں گئے ہوئے تھے، آئے، سرکار نے حکم فرمایا تو خدمت رسول پاک صاحب الاولاق میں لگ گئے۔ نماز عصر حضرت علی نے ابھی ادا نہ فرمائی، یہاں تک کہ سورج ڈوب گیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے دل پہ کیا بیتی ہوگی، جس دن سے اسلام قبول کیا آج تک ایک وقت کی بھی نماز قضا نہیں ہوئی۔ ہم جیسے بے نمازی نہیں تھے یا ہم جیسے نمازی نہیں تھے۔ علی مرتضیٰ ہے، باب العلم نبی ہے، وہ ان 10 خوش نصیب صحابہ میں ہے کہ جن کا نام لے لے کر اللہ کہا کہ یہ جنتی ہے۔ یہ خلفائے راشدین میں کے چوتھے ہیں جن کے جنتی ہونے اور نبی کے خلیفہ ہونے پر اتفاق ہے پوری امت کا۔ یہ زوج بطول ہے، حضرت سیدہ فاطمہ زہرا کے شوہر نامدار ہے، حسنین کریمین کے بابا جان ہے، جنتی گھرانہ ہے اور جنتی کردار ہے۔ نماز کبھی چھوٹی نہیں اور آج نماز چھوٹ رہی، یہاں تک کہ اب حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اس مسئلے میں، اس مخمصے میں آئے، اگر نبی کو بیدار کرتا ہوں تو نماز ملتی ہے، لیکن نبی کو بیدار کروں تو بے ادب، اور اگر بیدار نہ کروں تو نماز چھوٹتی ہے۔ تو مسائل حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے سامنے درپیش۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا فتویٰ
نماز کی قضا تو ادا کی جا سکتی ہے، لیکن نبی پاک کی بارگاہ کی بے ادبی، اس کی کوئی جزا نہیں، اس کا کوئی بدلہ نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ادب حضرت مولا کائنات نے کچھ نہ کہا، وار دی۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت نے اسی کو یوں کہا، مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی عصر، سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے، سب سے اہم نماز ہے عصر کی، وہ بھی مولا علی نے آپ کی نیند پر قربان کر دی۔ یہ ذات، یہ فتویٰ اس ذات کا ہے جسے باب العلم کہتے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے کوئی بات نہ کی، سرکار کو نہ جگایا، سورج ڈوب گیا۔ حزن و ملال، غم و اندو، ایسے میں سورج ڈوبتے ہی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمان مبارک کھلی۔ اور صحیح بات تو یہ ہے کہ انبیاء کی صرف آنکھیں سوتی ہیں، دل بیدار رہتا ہے، اسی لیے تو انبیاء کی نیند ان کا وضو نہیں توڑتی، لیکن بظاہر چشم نبوت بند ہے تو بشری فطری طور پر یہ کہا جائے کہ سرکار آرام فرما ہے، آنکھیں کھلی۔ آقا علیہ السلام نے نماز مغرب سے پہلے مولا کائنات شیر خدا کے چہرے انور کو دیکھا، ارشاد فرمایا، اے علی کیا نماز عصر ادا کر لی؟ آج وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ نبی کو غیب کا علم نہیں، ہم کہتے ہیں کہ نبی کو اگر غیب کا علم نہیں تو پھر نبی اٹھتے ہی یہ سوال کیوں کر رہے ہیں، اے علی تم نے عصر کی نماز پڑھی یا نہیں؟ یہ سوال بتا رہا ہے کہ میرے آقا کو سب پتا ہے کہ آج علی مرتضیٰ کے بہانے اللہ کی قدرتیں میرے معجزے کی شکل میں ظاہر ہوئی۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، علی نماز پڑھ لی؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج کی عصر کی نماز میں نے ابھی نہیں ادا کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہماری طرح محتاج ہوتے تو یہ کہہ دیتے کہ ٹھیک ہے، شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ کسی وجہ سے قضا ہو گئی تو اسے بعد میں تو دوہرا لو، قضا کر لو۔ لیکن آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے بارے میں یہ نہ فتویٰ دیا، بلکہ سرکار نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اے اللہ تیرا بندہ علی تیری اور تیرے رسول کی اطاعت میں مصروف تھا، اس لیے اس کی نماز عصر قضا ہو گئی، رہ گئی۔ اے اللہ میں دعا کرتا ہوں کہ تو سورج کو واپس پلٹا دے۔ اللہ کے نبی نے دعا کی اور اپنا دست معجزانہ اٹھایا، ایک انگلی، اور ڈوبے ہوئے سورج کی طرف جو شفق کی سرخی دکھائی دے رہی تھی اشارہ کیا۔ جیسے ہی اشارہ کیا، اس کی راویہ حضرت سیدہ اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قبیلہ بنی خثعم سے ان کا تعلق، حضرت سیدنا جعفر طیار کی زوجہ مبارکہ، بعد میں بیوہ ہونے کے بعد حضرت سیدنا صدیق اکبر کے نکاح میں آئیں، ان کے بعد حضرت مولا کائنات شیر خدا کے بھی نکاح میں آئیں۔ بہت ہی مشہور خاتون صحابیہ ہیں، وہ روایت کرتی ہے کہ خدا کی قسم جب سرکار نے دعا کی اور یوں اشارہ کیا، ہم سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ سورج واپس پلٹا اور اس کی روشنی میں سارے میدان اور ٹیلے جگمگانے لگے۔ گئے ہوئے دن کو عصر کیا، امام احمد رضا نے فرمایا۔ امام احمد رضا نے اسی معجزے کے بارے میں کئی شعر فرمائے۔ ایک جگہ فرمایا کہ سورج الٹے پاؤں پلٹے، سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چار، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔
سورج الٹے پاؤں پلٹے، اور چاند اشارے سے ہو چاند، چاند اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ ایک دوسری جگہ فرماتے ہیں ماہ شق گشتہ کی صورت دیکھو، ماہ شق گشتہ کی صورت دیکھو، کانپ کے مہر کی رجعت دیکھو، کانپ کے مہر کی رجعت دیکھو، مصطفیٰ پیارے کی قدرت دیکھو کیسے اعجاز ہوا کرتے ہیں، نبی کریم کی قدرت دیکھو معجزے کیسے ظلم میں آتے ہیں۔ اشارہ کیا تو چاند دو ٹکڑے، اشارہ کیا تو ڈوبا ہوا سورج۔ اور بھی کئی اشعار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے اس موضوع پر کہے، لیکن یہاں پر میں دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ باہر میرا امام، واللہ العظیم میں ایک ادنا طالب علم، لیکن یہ ادنا طالب علم اشعار امام احمد رضا کو بارگاہ نبوت میں جتنے اونچی منزل پر پاتا ہے، اردو شاعری میں اتنی کثرت سے کسی کا کلام ہم نے بارگاہ رسالت میں اتنی مقبولیت اور اتنی عظمت والا نہیں پایا۔ اعلیٰ حضرت فرما رہے کانپ کے مہر کی رجعت دیکھو، مہر کو کانپتے لرزتے الٹے، اور سورج الٹے پاؤں پلٹے، سورج الٹے پاؤں پلٹے۔ بس اس غور کریں، راوی حدیث ارشاد فرماتے ہیں کہ جس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منزل صحبہ پر سورج کو اشارہ کیا تو سورج پلٹا، تو جس وقت سورج پلٹا اس کے سائے سے ہم نے دیکھا کہ جس ٹیلے کا، جس چیز کا سایہ اس سورج کی روشنی میں نظر آیا وہ لرزتا ہوا تھا۔ راوی فرماتے ہیں کہ سورج کے سائے کو ہم نے لرزتا ہوا پایا۔ اب یہ لرزتا ہوا سورج، یہ سورج کا سایہ، سورج میں چیزوں کا سایہ لرزتا کیوں تھا؟ تو اسے بریلی کے تاجدار، عاشق زار، نبی احمد مختار امام احمد رضا سے پوچھو، اور سمجھانے کے لیے ان کا یہ غلام فقیر عزیز ہے۔ ایک آدمی اگر جا رہا ہو، جاتے جاتے وہ تیز رفتاری میں اپنی معمول کی رفتار سے جا رہا ہو، اگر اس کو دھکا دے دے گے جائے، لیکن اگر اچانک روک کے واپس کہیں گے آ رہا ہے بڑی تیزی سے، اور کوئی کہے رک جا، اچانک رکے گا تو میاں رکتے ہی ذرا ڈگمگائے گا، بغیر ڈگمگائے کوئی رک نہیں سکتا۔ ایک اپنی رفتار سے کوئی چیز چل رہی، روکو گے تو وہ ڈگمگائے گا، اور اگر اس سے کہو کہ الٹے قدم چل، آپ ہی سے جتنے ہیں میں کہوں چلو، آپ جب سیدھا چلیں گے تو میاں سیدھا سیدھا چلیں گے تیز رفتاری سے، اپنے معمول کی رفتار سے، اور اگر آپ کو کہیں گے کہ الٹے قدم چل تو وہ تیزی نہ ہوگی جس تیزی سے آپ سیدھے چل رہے ہوں، اور اتنی استقامت کے ساتھ نہ چلیں گے جتنی استقامت کے ساتھ آپ سیدھے چل رہے ہیں۔ الٹے قدم چلیں گے تو یقیناً آپ غور فرمائیں، الٹے قدم چلتے ہوئے آپ کے قدم لرزیں گے، آپ کے قدم ڈگمگائیں گے، آپ کو خدشہ ہوگا، ارے کہیں گروں گا تو نہیں، کوئی چیز تو نہیں۔ تو الٹے قدم چلنے میں آدمی کی چال بدل جاتی ہے، یہ قانون فطرت ہے، قانون قدرت ہے۔ اسی قانون کے مطابق ایک اللہ کی مخلوق سورج اللہ نے جب سے پیدا کیا ایک ہی سمت میں چل رہا تھا، مشرق سے مغرب کی طرف چل رہا تھا۔ ہے کسی کی طاقت اللہ کے چلائے ہوئے سورج کو روکے؟ ہے کسی کی قوت کہ اللہ نے جس رفتار سے سورج کو چلایا اس کی رفتار میں کوئی کمی یا بیشی کر دے؟ والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم۔ اللہ نے قرآن میں فرما دیا سورج اپنے مستقر پر تیر رہا ہے۔ ہے کسی کی طاقت کی سورج کو روکے؟ ہے کسی کی طاقت کے سورج کی چال کو کم یا زیادہ کرے؟ تو سورج لاکھوں سال سے جب سے اللہ نے بنایا اس دن سے وہ چل رہا تھا،
اپنی رفتار سے چل رہا تھا، اس کی رفتار میں کبھی کوئی کمی ہوئی نہ بیشی ہوئی، چل رہا تھا، لیکن ایسی لاکھوں سال کی چال کے بعد اچانک ایک انگلی کا اشارہ ہوا، سورج کو رکنا پڑا۔ اب جب سورج کو رکنا پڑا تو سورج لرز گیا۔ یہ کون آیا کہ آج تک کوئی میری چال کو چیلنج نہ کر سکا؟ یہ کون سی انگلی اٹھی کہ میری چال کو روک دیا گیا؟ اور روکا نہیں، رکنے کے بعد اشارہ کیا، چال۔ اور جب یہ الٹے قدم چلا تو میرے دوستو، الٹے قدم چلنے کی مثال میں دے چکا۔ اب چال میں نہ وہ تیزی ہوتی ہے اور نہ ہی وہ استقامت۔ اب سورج جب الٹے قدم چلا تو ایک روایت میں اور بھی ایک راوی روایت کرتے ہیں کہ اس وقت جب جو سورج کی کرنیں تھیں، وہ کرنیں ویسی تیز نہ تھیں جیسے بالعموم ہوتی، بلکہ ان کے اندر سرخی چھائی ہوئی تھی، اس پر زردی چھائی ہوئی تھی، زردی اور سرخی سورج کی روشنی پہ چھائی تھی۔ اور سائے میں ہم جب زمین پر سورج کی کرنوں کی چھاپ دیکھتے تھے تو وہ تب و تاب نہیں تھی، ایسا لگتا تھا کہ سورج کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ حیرت میں ہے سورج تو بریلی کا تاجدار پکار اٹھا، کانپ کے مہر کی رجعت دیکھو۔ جب سورج کو نبی نے پلٹایا تو سورج کانپ رہا تھا، لرز رہا تھا۔ کانپ کے مہر کی رجعت دیکھو، ماہ شق گشت کی صورت دیکھو، کانپ کے مہر کی رجعت دیکھو، مصطفیٰ پیارے کی قدرت دیکھو، کیسے اعجاز ہوا کرتے ہیں۔ اور سورج الٹے پاؤں پلٹے۔ ایسا نہیں ہوا کہ نبی نے کہا تو سورج گھوما، نہیں، نبی کے حکم کا باندھا سورج۔ نبی نے حکم دیا، ایک لمحے کی دیر نہ کی، الٹے ہی قدموں سورج چلنے لگا۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ ہم ان میں بعض وہ جنہیں ہم نے درجوں بلند کیا، اور جنہیں درجوں بلند کیا بلا کسی اختلاف کے وہ ذات رسول پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا، علی نماز پڑھ لو۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے نماز پڑھ لی۔ نماز پڑھنے کے بعد پھر سورج اسی رفتار سے، جس رفتار سے پہلے چلتا تھا، وہ چلتا رہا، اور جتنی دیر عصر کا وقت ہونا چاہیے وہ عصر کا وقت اتنی دیر تک رہا۔ پھر اس کے بعد سورج دوبارہ ڈوبا۔ یہ معجزہ مختلف صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے مروی ہے، اور الحمدللہ پوری امت کے جید علماء اور محدثین نے ان احادیث کو استخراج کیا، بیان کیا۔ 14 سے زائد بڑے بڑے اکابر محدثین، مثلا حضرت علامہ جلال الدین سیوطی، حضرت ملا علی قاری، امام ابن حجر اسقلانی، حضرت امام ابو جعفر طحاوی، حضرت سیدی محقق الاطلاق عبدالحق محدث دہلوی، امام قاضی عیاش مالکی، اور دیگر بڑے بڑے جید علماء اور محدثین نے ان احادیث کو بیان کر کے کہا کہ یہ ہمارے نبی کے معجزات کی بیان دلیل ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو زمین پر بھی حکومت عطا فرمائی اور آسمانوں پر بھی حکومت عطا فرمائی۔ واقعات بہت سارے، باتیں بہت ساری، یہاں 2-3 اہم باتیں عرض کریں۔ ایک بات تو پہلے میں عرض کر چکا کہ جو دوسرے نبیوں کو معجزات دیے، اللہ نے بدرجہ اتم اس جیسا یا اس سے بہتر معجزہ ہمارے نبی علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ ایک دن میں اس سرکار کے معجزے پر غور کر رہا تھا۔ اللہ کا کرم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ کہ اس کی ایک اور توضیح ذہن میں
اللہ کی طرف سے آئی وہ یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جب نمرود سے مناظرہ ہوا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی وحدانیت اور اس کی قدرت کے تعلق سے کئی دلیلیں پیش فرمائیں۔ مثال کے طور پر یہی کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے، مارتا بھی ہے، زندگی دیتا ہے، موت دیتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہر قاہر دلیل پر نمرود کٹ حجتی کرتا رہا، اپنے طور پر غلطی سے کچھ نہ کچھ بکتا رہا۔ اخیر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے نمرود، اے بادشاہ وقت، سن، میرا پروردگار وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اور اگر تو خدا ہے تو سورج کو مغرب سے نکال کے بتا۔ جیسے ہی ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیا، نمرود سرنڈر ہو گیا۔ جب کچھ نہیں کر سکا تو قائم قید کر دو، ان کے لیے آتش کدہ تیار کرو، وغیرہ وغیرہ۔ یہاں میں صرف اشارہ یہ کرنا چاہتا ہوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا کی خدائی یا خدا کی قدرت کے تعلق سے جو بیان کیا تھا، جس کا بیان قرآن میں بھی ہے، اللہ وہ جو اپنی قدرت سے سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تو خدا ہے تو سورج کو مغرب سے نکال۔ وہ نہیں نکال سکا، اب قیامت تک کوئی بندہ نہیں نکال سکتا۔ لیکن اگر ابراہیم علیہ السلام کا یہ واقعہ قرآن میں ہوتا اور ہے، اور اسے بیان کرتے رہتے، لوگ پڑھتے پڑھاتے، آج کا دانشور کہلانے والا طبقہ، آج کا لبرل طبقہ، آج دین بیزار طبقہ، نام کے مسلمان لیکن اسلام اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرنے والے، نبیوں کے خلاف بکواس کرنے والے، اگر اس واقعے کو بیان کر کے کہتے کہ ابراہیم علیہ السلام نے تو یوں ہی نمرود کو خاموش کرنے کے لیے کہہ دیا تھا کہ میرا خدا تو وہ ہے کہ اپنی قدرت سے سورج کو مغرب سے بھی نکال سکتا ہے، کہنے کی بات تھی، نظام کائنات میں ایسا کچھ ہو نہیں سکتا، یہ ناممکن ہے، الزام ابراہیم خلیل پر آ سکتا تھا۔ تو نبی کریم نے جواب دیا، میرے دادا پر اعتراض کرنے والوں، اعتراض بعد میں کرنا، ان کا پوتا ہو کے، میں ان کی اولاد ہو کے نبی ابراہیم خلیل کی اس بات کو درست کر رہا ہوں کہ میں خدا نہیں، خدا کا بندہ ہوں، میں اللہ نہیں، اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا رسول ہوں، نبی ہوں، میں اللہ کا نائب ہوں، اللہ کا خلیفہ ہوں، لیکن اللہ کی عطا سے اللہ نے مجھ کو وہ طاقت دی کہ میں سورج کو مغرب سے نکال سکتا ہوں۔ جب میں نکال سکتا ہوں تو میرے خدا کی قدرتیں کتنی عظیم و جلیل ہوں۔ تو کوئی ابراہیم علیہ السلام پر اعتراض کر سکتا تھا تو نبی کریم نے سورج کو مغرب سے نکلوا کے بتا دیا، خبردار میرے پروردگار کی قدرتوں پر کوئی اعتراض نہ کرے، میرا خدا وہ ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر ممکن پہ قادر ہے، اللہ ہر چاہے پہ قادر ہے۔ یہ ہے اللہ رب العزت کی ذات۔ دوسری بات، اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے میں ایک اور بڑی پیاری بات آئی۔ ایک بار ہمارے آقا نعمت حضور شارح بخاری مفتی شریف الحق صاحب قبلہ امجدی، دادا حضور سیدی سرکار مفتی اعظم ہند کی خدمت میں حاضر تھے اور فتویٰ نویسی بریلی شریف میں منظر اسلام کے تدریس کے دوران کرتے تھے۔ ایک دن اچانک ایک ایسا فتویٰ آ گیا بریلی کے دارالافتاء میں کہ کہا گیا کہ اگر نبی کسی گناہ کو پسند کر لے تو وہ گناہ بھی عبادت ہو جاتی ہے۔ اب مثال میں یہی واقعہ پیش کیا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے نماز ترک کی، نماز چھوڑی، یہ گناہ تھا، نبی نے پسند کیا تو نبی کا پسند کرنا، اس گناہ کو پسند کرنا یہ عبادت ہو گئی۔ یہ سوال جب آیا،
واہ رے بریلی تیری عظمتوں کے قربان. شریعت اور سنت اور اللہ کی عظمتوں کی پہرےداری، نبی کریم کی پاسداری، یہ بریلی کا سترے امتیاز. امام احمد رضا کے در پر جب یہ سوال آیا، سرکار مفتی اعظم کا دور ہے اور یہ فتویٰ آیا شارح بخاری مفتی شریف الحق صاحب قبلہ امجدی کے پاس، حضرت نے فرمایا کہ جس شخص نے یہ بیان کیا اس پر توبہ کرنا لازم ہے. اس لیے لازم ہے کہ اس نے کہا نبی اگر کسی گناہ کو پسند کر لے، یہ شان نبوت کے خلاف ہے کہ نبی گناہ کو پسند کرے. نبی کسی گناہ کو پسند کر ہی نہیں سکتے. شان نبوت و رسالت کے خلاف جو یہ کہے کہ نبی نے گناہ کو پسند کیا. پھر اس کی توضیح کیا کہ حضرت علی نے نماز چھوڑی تو فرماتے ہیں فقہ کا قاعدہ ہے، شریعت کا مسئلہ ہے، ایک ہی وقت میں اگر کسی پر دو فرائض عائد ہو جائیں، کسی پر دو ذمہ داریاں عائد ہو جائیں، جب دو ذمہ داری عائد ہو جائے تو زیادہ اہم ذمہ داری جو ہے اس کو پہلے ادا کیا جائے. یہ ہے شریعت کا قاعدہ. مثال دوں، ہم احناف کے یہاں جماعت قائم ہو جاتی ہے تو ایسے وقت میں حکم یہی ہے کہ فجر کی جماعت قائم ہو گئی، اگر دور کہیں سنت پڑھ سکتے ہو تو پڑھ لو، ورنہ اگر جماعت چھوٹ رہی ہو تو سنت چھوڑ دو، جماعت میں شامل ہو جاؤ. یا اگر کوئی بھی مسلمان ایسے وقت میں مسجد میں حاضر ہوا کہ بس 2 ہی منٹ کا وقت باقی ہے، اگر وہ سنت پڑھے گا تو فرض رہ جائے. سنت پڑھنا بھی اس کے لیے ضروری، اس کی ذمہ داری ہے، فرض پڑھنا بھی ذمہ داری ہے. لیکن جب سنت اور فرض دو تک باتیں آئیں تو جو زیادہ ذمہ داری ہے، بڑی اہم ذمہ داری ہے، اس کو ادا کیا جائے. ایسے میں اگر اس نے فرض پڑھ لی، یہ نہ کہا جائے جو اس نے سنت چھوڑی، یہ کہا جائے گا جو زیادہ اہم معاملہ تھا اس پہ عمل کیا. آپ کے گھر میں آگ لگ گئی، آپ کا ایک بچہ بھی سو رہا ہے اور وہاں تجوری بھی رکھی ہے، تجوری میں نوٹ کا تھیلا بھی ہے یا بیگ ہے. ایسے وقت میں آپ ایک ہی کام کر سکتے، یا تو نوٹ بچا لیں یا بچے کو بچا لیں. اب کیا کریں گے؟ تو نوٹ کا بیگ پھینکیں گے، بچے کو اٹھا کے بھاگیں گے تو پیچھے سے باہر کوئی بقرات یہ کہے ابے اتنا بے وقوف ہے، اپنی نوٹ جلنے کو چھوڑ دیا. نہیں نہیں، اس نے غلط نہ کیا، جو زیادہ اہم تھا اس پر عمل کیا. شریعت کا معاملہ بھی یہ ہے، جب بیک وقت 2 ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں تو جو زیادہ اہم ذمہ داری ہے اس پر عمل کیا جائے، اور اس پہ جو چیز ترک کی گئی وہ گناہ نہیں. جس وقت حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے زانوِ اطہر پر، ان کی گود مبارک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سر اقدس رکھ کر آرام فرما رہے تھے، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم پر بیک وقت 2 ذمہ داریاں عائد تھی. ایک تھی نماز کی ادائیگی، یہ بھی فرض، اور ایک تھی نبی پاک کا ادب. اب ان کے ذمے سامنے یہ بات تھی کہ یہ دونوں ضروری ہیں. اب غور کریں کہ میں زیادہ ضروری کون ہے، تو ان کے مسلک نے، ان کے مشرب نے، ان کے عشق رسول نے، ان کے سچے غلامی رسالت نے یہ فتویٰ دیا کہ نماز کی عبادت زیادہ اہم فرض ہے اللہ کے نبی کی کا ادب. قرآن میں رب نے فرمایا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. نبی کی عزت کرو، نبی کی توقیر کرو، اس کے بعد صبح و شام اللہ کی تسبیح پڑھو. ان کا فیصلہ یا فتویٰ یہ تھا نبی کا ادب اہم الفرائض میں سے ہے، نماز کے فرض ہونے سے زیادہ اہمیت ہے نبی کی بارگاہ کا ادب. الحمدللہ انہوں نے گناہ نہیں کیا، بلکہ انہوں نے اس وقت نبی کا ادب کر کے زیادہ اہم کام کو ترجیح دے کر وہ گناہ نہیں کر رہے تھے، وہ تو اللہ کی اطاعت اور نبی کی اطاعت کر رہے تھے.
اسی لیے تو مولا نبی کریم نے دعا کی کہ اللہ تیرا بندہ علی تیری اور تیرے نبی کی اطاعت میں تھا، اس لیے اس کے لیے سورج کو پلٹا دے۔ سورج پلٹ آیا، یہ نبی کا معجزہ تھا۔ تو عرض یہ کرنا ہے میرے دوستو کہ مولا علی نے باری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی عصر، سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے، اور صدیق بلکہ غار میں جان ان پہ دے چکے، صدیق بلکہ جان ان پہ دے چکے، اور حفظ جان تو جان فروز و غرر کی ہے۔ لیکن اعلیٰ حضرت آگے فرماتے ہیں لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں پھیر دی نماز۔ آقا کریم علیہ السلام نے مولا علی کو نماز پھیر دی، صدیق اکبر کو جان عطا کر دی۔ غار ثور میں جو کچھ ہوا، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت علی کو نماز پھیر دی اور حضرت صدیق اکبر کو جان پھیر دی، پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے، وہ لوگ تو کر چکے تھے جو کرنا تھا۔ تو ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں۔ حفظ اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے۔ ان اشعار کا مطلب یہ ہے میرے دوستو، اور آج نبی کریم کی میلاد کی اس جلسے کا بھی تبرک یہی لے کے جاؤ کہ اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار ہوئے۔ ابھی میں نے ایک جملہ کہا تھا شروع میں کہ نبی کریم کے ایک ایک منہ مبارک سرکار کا معجزہ ہے، اور الحمدللہ ابھی سرکار کا معجزہ آپ دیکھ لیں گے۔ ایسا محبوب نہ زمانے میں کبھی تھا، نہ ہے، نہ ہو سکتا۔ ایسا محبوب تو ہم نے نہ دیکھا نہ سنا کہ 1500 سال ہونے کو آ رہے ہیں جن کے منہ مبارک کو امت سنبھال کے رکھ رہی ہے۔ ایسا کوئی ایک تو انسان لا کے بتاؤ جن کے منہ مبارک کو لوگ سنبھال کے رکھے ہوں۔ ارے میاں بن دیکھے جب یہ عالم ہے، دیدار کا عالم کیا ہوگا؟ امت نے دیکھا نہیں نبی کو، تو سرکار کے منہ مبارک سے اتنا عشق، اتنا لگاؤ، اتنی محبت، تو جن صحابہ نے دیکھا ہوگا ان کی دلی کیفیات کا عالم کیا ہوگا، ہم اور آپ اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ الحمدللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے گیسوئے پاک جب اتارے حدیبیہ کے مقام پر، تو خود ایسے ڈھنگ سے اسے درخت کے اوپر وارا کہ صحابہ کی نظر پڑے، صحابہ دیکھیں اور یہ تبرک حاصل کریں۔ اور حجۃ الوداع کے موقع پر اور مختلف عمرہ جات جو ادا فرمائے سرکار نے، عمرۃ القضاء وغیرہ پر سرکار نے حج فرمائے، تو اپنے گیسوئے پاک صحابی کو دیے کہ لو اسے تقسیم کر دو۔ سارے صحابہ میں سرکار کے گیسو تقسیم ہوئے۔ میاں صحابہ کو جب سرکار نے تقسیم کیے، ایک نہیں ہزاروں صحابہ رہے ہوں گے جن کے پاس یہ مبارک تبرک تھا، اور نسلاً بعد نسل پوری امت میں پھیلا، یہاں تک کہ سرکار کے گھر میں رہا۔ صحابہ کرام، امہات المومنین، مدینے والے، سب کا عمل رہا کہ جب کبھی بیمار کوئی ہو جاتا، سرکار کے گیسوئے پاک کے غسالے کو پلاتے، بیمار شفایاب ہو جاتا۔ ارے یہ تو سرکار کے گیسو ہیں، گیسو۔ استاد زمن حضرت خواجہ حسن سے پوچھو تو کہتے ہیں نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے اٹھا لے جائے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے۔ جب ان کے آستانے کی خاک اور ان کے شہر کی مٹی یہ خاک شفا ہے، تو سرکار کے منہ مبارک میں کتنی شفا ہو۔ سرکار کی تو منشاء پاک تھی کہ تقسیم ہو امت میں، تو بریلی کا تاجدار پکار اٹھا آخر حج
غم امت میں پریشان ہو کر. پریشان کا ایک معنی ہے بکھرنا، تقسیم ہونا، پھیل جانا. پریشان کا مطلب یہ نہیں حیرانی پریشانی. ایک شعر ہے، جھونکا نسیم صبح کا آیا تو تھا مگر، جھونکا نسیم صبح کا آیا تو تھا مگر، گلشن کی ہر کلی کو پریشان کر گیا. تو یہ کلی کا پریشان ہونا حقیقت میں کلی کا پھول بننا ہے. تو یہ پریشانی کا یہ مطلب ہے بکھرنا، پھولنا. آخر حج غم امت میں پریشان ہو کر تیرا بختوں کی شفاعت کو سدھارے گیسو. ہم جیسے گنہگاروں کی شفاعت کے لیے نبی کے گیسوئے پاک نبی نے یہاں وہاں بکھرا دیے. یہ ہے اللہ کے نبی کی شان. انشاءاللہ بس چند ہی منٹوں میں یہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گیسوئے پاک کی زیارت کریں. ایک جملہ اور سنو. آج بہت سارے لوگ کیا دلیل ہے کہ یہ نبی کا ہے؟ بات تلخ لگے گی لیکن سن لو. شریعت میں ہر معاملے میں ایک ہی جیسی دلیل کی ضرورت نہیں. ایک ایسا بھی معاملہ ہے جب تک 4 گواہ نہ ہو، اور ایسے گواہ ہم نے اس طرح